بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حلاوت الایمان، حلاوت ایمان کا بیان۔ حلاوت کے معنی مٹھاس کے اور شیرینی کے آتے ہیں، مگر مراد یہاں پر شکر یا گڑ کی مٹھاس اور شیرینی مراد نہیں ہے، یہ ایمان کی حلاوت اور لذت مراد ہے۔ جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے رسول پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر، جنت اور جہنم پر کامل ایمان ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اخلاص الالہیت کا پیکر ہوتا ہے، تو پھر اسے دینی کام کرتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، مشقتیں برداشت کرتے ہوئے بھی لذت آنے لگتی ہے، حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ حلاوت، وہ لذت جسے کتاب کی اصطلاح میں معنوی یا باطنی حلاوت کہتے ہیں، وہ حلاوت یہاں پر مراد ہے، حسی حلاوت مراد نہیں ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا اس ترجمۃ الباب سے بھی فرقہ مرجیہ کا رد کرنا ہے، جو اعمال کو ایمان کے لیے غیر ضروری گردانتا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اعمال ایمان کا جز نہ ہو یا اعمال ایمان کے لیے ضروری نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اعمال کی وجہ سے ایمان کی حلاوت کی بات کیوں کہی گئی؟ اور یہ کیوں کہا گیا کہ تین چیزیں جن میں پائی جاتی ہیں وہ اشخاص ایمان کی حلاوت محسوس کرتے ہیں، ایمان کی لذت محسوس کرتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے، اعمال کا اثر ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر، قلب پر ہوتا ہے، اور اسی سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الایمان، کہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اس کو زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے مقابلے میں۔ یہ پہلی صفت بیان کی گئی کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، خود آدمی کے بیوی بچے ہیں، آل و اولاد ہیں، کنبہ و خاندان ہے، مال و دولت ہے، یا اس کا کاروبار ہے، اس کی تجارت ہے، اس کی مصروفیات ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کی دولت ہے، ہر چیز کے مقابلے میں اسے کس سے محبت ہو؟ اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے رسول سے محبت ہو۔ جب یہ محبت شدید ہوتی ہے اور مدید ہوتی ہے تو طبعی بن جاتی ہے، اور جہاں محبت طبعی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آسان کیا ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے کام کرنے میں مشقت کے باوجود، مصیبتوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی گئی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کے لیے آدمی میں کے دل میں ہر چیز کے مقابلے میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا بیان کی گئی آگے، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ
لا يحبه الا للہ، اور یہ کہ کسی آدمی سے محبت کرے لیکن اس سے محبت نہ کرے مگر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے اگر محبت ہو تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی کہ جیسے آدمی اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے، اپنی بیوی بچوں سے محبت کر رہا ہے، ماں باپ سے محبت کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھ کر کرے کہ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو میں پورا کر رہا ہوں، اور یہ محبت اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، فرائض کے اہتمام سے اور محارم کے اجتناب سے مانے نہ ہو، تو پھر یہ محبت وہ محبت ہے جسے حب فی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی آدمی کو ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور تیسری صفت کیا بیان کی گئی؟ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور یہ کہ آدمی کو ناپسند ہو کفر میں لوٹنا جیسا کہ اسے ناپسند ہو آگ میں ڈالا جانا۔ آگ میں ڈالے جانے سے آدمی کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے، آگ میں ڈالے جانے سے آدمی کتنا گھبراتا ہے، آگ میں ڈالے جانے سے آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، ویسے ہی تکلیف، ویسے ہی پریشانی اس کو اس بات سے ہو جب بھی اس کے سامنے کفر کا ذکر آئے یا کفر میں واپس جانے کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو بات ہوئے تو اس کو اتنی تکلیف ہو، بلکہ وہ آگ میں کود جانے کو پسند کرے مگر اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار نہ کرے اور کفر کو اختیار نہ کرے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں کئی واقعات ہیں کہ ایمان والوں نے آگ میں چھلانگ لگانا پسند کیا لیکن کفر میں لوٹنے کو پسند نہیں فرمایا۔ تو یہ تین چیزیں جن میں ہوتی ہیں اس کو ایمان کی لذت اور ایمان کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔